الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں مبتدا اور خبر کے بارے میں بیان کریں گے، جملے استعمال کریں گے جس میں مبتدا جو ہوگا یہ معرفہ ہوگا، یعنی اکثر جملے میں یہاں جو جملے استعمال کیے ہیں اس سبق میں، اکثر جملے میں مبتدا پر الف لام داخل ہے۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ آسانی کے لیے سمجھیں کہ جس کے بارے میں خبر دی جائے، جس کے تعلق سے کچھ بتایا جائے، جس پر کوئی حکم لگایا جائے، اسے مبتدا کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں مبتدا کو معرفہ لایا گیا ہے، کیونکہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ اگر نحو کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور خبر کیونکہ اکثر نکرہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس سبق میں خبر کو نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 5، القرآن کتاب۔ القرآن یعنی قرآن، کتاب یعنی کتاب۔ القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے۔ یہاں پہ قرآن مبتدا ہے اور کتاب اس کی خبر ہے، یعنی قرآن کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ قرآن کتاب ہے۔ القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے۔ الکتاب عربی، کتاب عربی ہے۔ الکتاب عربی، الکتاب مطلب کتاب، عربی مطلب عربی۔ الکتاب عربی، کتاب عربی ہے۔ العلم مفید، علم یعنی علم عام طور پر اردو میں بھی اسے علم ہی کہتے ہیں۔ مفید یعنی فائدہ مند، فائدہ پہنچانے والا۔ دیکھیں کیونکہ مفید نیا لفظ ہے، اس سے پہلے استعمال نہیں ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے نیچے لکیر کھنچی ہوئی ہے۔ العلم مفید، علم مفید ہے، علم فائدہ مند ہے۔ العلم مفید، علم فائدہ مند ہے۔ الاسلام دین، اسلام ایک دین کا نام ہے۔ اسلام کو اسلام ہی کہا جاتا ہے۔ دین، اسے بھی دین ہی کہا جاتا ہے، اردو میں بھی دین ہی استعمال ہوتا ہے۔ الاسلام دین، اسلام دین ہے۔ الادب واجب، الادب یعنی ادب کرنا، تعظیم کرنا۔ واجب، واجب کا معنی ہوتا ہے ضروری۔ الادب واجب، ادب ضروری ہے۔ الادب واجب، ادب ضروری ہے۔ الدرس سہل، درس مطلب ہوتا ہے سبق، درس کا معنی ہے سبق۔ سہل کا معنی ہے آسان۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الجمل طویل، الجمل کا مطلب اونٹ، طویل یعنی لمبا۔ الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ البیت جدید، بیت مطلب ہوتا ہے گھر، اور جدید کا معنی ہوتا ہے نیا۔ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ الزہر صغیر، زہر کا معنی ہوتا ہے کلی۔ الزہر صغیر، کلی چھوٹی ہے۔ الزہر صغیر، کلی چھوٹی ہے۔ دیکھیں ایک کلی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ الشجر کبیر، شجر کا معنی ہوتا ہے درخت، کیونکہ شجر اس سے پہلے استعمال نہیں ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ الشجر یعنی درخت، کبیر یعنی بڑا۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ اللعب ضروری، لعب کا معنی ہوتا ہے کھیل کود، کھیلنا۔ کھیل کے لیے عربی میں لعب استعمال ہوتا ہے۔ اللعب کھیل، ضروری ضروری ہے۔ اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو ٹینشن وغیرہ ہے دور ہوتا ہے اور پڑھائی میں دل لگتی ہے عام طور پر اس کے بعد، کھیلنے کے بعد۔
اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے۔ اسئلۃ، یہاں پہ کچھ عربی میں سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں من انتا، من کا معنی کون، انتا کا مطلب تو، من انتا تو کون ہے، تو اس کا جواب دیں گے انا ولدن، انا کا مطلب میں، ولد مطلب لڑکا، انا ولدن میں لڑکا ہوں۔ من انتا سوال کا جواب دیں گے انا ولدن میں لڑکا ہوں۔ حل انتا کبیرن، حل کا معنی کیا، انتا کا مطلب تو، کبیرن یعنی بڑا، تو یہ مکمل سوال ہوا حل انتا کبیرن، کیا تو بڑا ہے، تو ہم جواب دیں گے جی ہاں میں بڑا ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے نعم انا کبیرن، جی ہاں کے لیے کہیں گے نعم، اور میں کے لیے کہیں گے انا، بڑے کے لیے کہیں گے کبیرن۔ تو اس طرح جی ہاں میں بڑا ہوں، اس کے عربی کہیں گے نعم انا کبیرن، نعم انا کبیرن۔ اس کے بعد سوال ہے حل انتا صغیرن، کیا تو چھوٹا ہے، حل مطلب کیا، انتا مطلب تو، صغیر مطلب چھوٹا، حل انتا صغیرن، کیا تو چھوٹا ہے، تو ہم جواب دیں گے نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے سوال میں کہہ چکا ہوں، ہم کہہ چکے ہیں کہ میں بڑا ہوں چھوٹا، تو اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو چھوٹا ہے، ہم بولیں گے نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں، تو اس کی عربی بنائیں گے حل انت صغیرن، اس کا معنی ہوتا ہے کیا تو چھوٹا ہے، عربی میں کہیں گے لا انا کبیرن لا صغیرن، نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں، لا انا کبیرن لا صغیرن، لا انا کبیرن لا صغیرن۔ اور ایک سوال ہے حل ھذا کتابن، حل مطلب کیا، ھذا مطلب یہ، کتاب مطلب کتاب، حل ھذا کتابن، کیا یہ کتاب ہے، تو اس کا جواب دیں گے نعم ھذا کتابن، جی ہاں یہ کتاب ہے۔ پھر ایک سوال کر رہے ہیں حل ذالک قرآن، حل مطلب کیا، ذالک مطلب وہ، قرآن، قرآن کے لیے اردو میں بھی قرآن ہی استعمال ہوتا ہے۔ حل ذالک قرآن، کیا وہ قرآن ہے، تو اس کا جواب دیں گے نعم ذالک قرآن، نعم مطلب جی ہاں، ذالک یعنی وہ، قرآن مطلب قرآن، نعم ذالک قرآن، جی ہاں وہ قرآن ہے۔ حل محمد رسول، حل مطلب کیا، محمد یہ نبی مکرم شفیع معصم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے، رسول یعنی رسول ہیں۔ حل محمد رسول، کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ہیں، تو اس کے جواب میں کہیں گے نعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اب یہاں پہ اردو میں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ کرو، یعنی اس کی عربی بناؤ۔ سب سے پہلے ہے علم ضروری ہے، علم کے لیے عربی میں علم استعمال ہوتا ہے، ضروری کے لیے ضروری بھی استعمال ہوتا ہے، تو علم ضروری ہے، اس کی عربی بنائیں گے العلم ضروری، علم ضروری ہے، العلم ضروری۔ کھیل مفید ہے، کھیل کے لیے کھیل کی عربی اللعب آتی ہے، اور مفید کے لیے مفید ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ کھیل مفید ہے، اللعب مفید، کھیل مفید ہے، اللعب مفید۔ گھر بڑا ہے، گھر کی عربی البیت آتی ہے، اور بڑے کی عربی کبیر، تو گھر بڑا ہے اس کی عربی ہوگی البیت کبیر، گھر بڑا ہے البیت کبیر۔ گھوڑا چھوٹا ہے، گھوڑے کی عربی الفرس آتی ہے، گھوڑے کے لیے عربی میں الفرس استعمال کیا جاتا ہے، چھوٹے کے لیے صغیر کہا جاتا ہے۔ گھوڑا چھوٹا ہے تو اس کی عربی ہوگی الفرس صغیر، گھوڑا چھوٹا ہے الفرس صغیر۔ درخت لمبا ہے، درخت کی عربی الشجر استعمال ہوتی ہے، لمبے کے لیے طویل استعمال ہوتا ہے، تو درخت لمبا ہے اس کی عربی ہوگی الشجر طویل، الشجر طویل۔ پھول بڑا ہے، پھول کے لیے زہرون استعمال ہوتا ہے، الزہر، الزہر کلی اور پھول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ پھول استعمال ہوا ہے تو پھول کے لیے بھی زہرون کیونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے آپ زہرون کہہ سکتے ہیں، الزہر، کیونکہ ہم پھول کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ پھول بڑا ہے، اس لیے ہم پھول کو یعنی زہرون پر الف لام داخل کر کے کہیں گے الزہر۔ اور بڑے کی عربی کبیر استعمال ہوتی ہے، تو پھول بڑا ہے اس کی عربی ہوگی
الزہر کبیر، الزہر کبیر، کیا اونٹ بڑا ہے؟ کیا کے لیے حل، اونٹ کے لیے جمل اور بڑے کے لیے کبیر استعمال ہوتا ہے۔ تو مکمل کی عربی بنائیں گے حل الجمل کبیر، حل الجمل کبیر، کیا کتا مفید ہے؟ کیا کے لیے حل، کتا کے لیے کلب، مفید کے لیے مفید، تو کیا کتا مفید ہے اس کی عربی بنائیں گے حل الکلب مفید، کیا کتا مفید ہے؟ حل الکلب مفید، وہ سبق ہے، او کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے، سبق کے لیے درس استعمال ہوتا ہے، تو وہ سبق ہے اس کی عربی بنائیں گے ذالک درس، وہ سبق ہے ذالک درس، سبق سہل ہے یعنی آسان ہے، سبق کے لیے درس استعمال ہوتا ہے، سہل کے لیے سہل استعمال ہوتا ہے، آسان کے لیے عربی میں سہل کہتے ہیں۔ سبق سہل ہے، الدرس سہل، الدرس سہل، کیا وہ قرآن ہے؟ کیا کے لیے حل، او کے لیے ذالک اور قرآن کے لیے قرآن استعمال ہوتا ہے، تو کیا وہ قرآن ہے اس کی عربی ہوگی حل ذالک قرآن، حل ذالک قرآن، ہاں وہ قرآن ہے، ہاں کے لیے عربی میں کہیں گے نعم، وہ کے لیے ذالک، قرآن کے لیے قرآن، ہاں وہ قرآن ہے اس کی عربی بنائیں گے نعم ذالک قرآن، نعم ذالک قرآن، کیا وہ عربی ہے؟ کیا کے لیے حل، او کے لیے ذالک، عربی کے لیے عربی، تو کیا وہ عربی ہے اس کی عربی بنائیں گے حل ذالک عربی، حل ذالک عربی، ہاں وہ عربی ہے، ہاں کے لیے نعم، او کے لیے ذالک، عربی کے لیے عربی، تو اس کی عربی ہوگی ہاں وہ عربی ہے، نعم ذالک عربی، نعم ذالک عربی، فارسی نہیں، لا فارسی، لا فارسی، تو کون ہے؟ تو کے لیے انتا استعمال ہوتا ہے، کون کے لیے من، تو کون ہے اس کی عربی بنائیں گے من انتا، تو کون ہے؟ من انتا، یہ میں لڑکا ہوں، میں کے لیے انا استعمال ہوتا ہے، لڑکے کے لیے ولدن استعمال ہوتا ہے، تو میں لڑکا ہوں اس کی عربی ہوگی انا ولدن، میں لڑکا ہوں انا ولدن، کیا تو مسلم ہے؟ کیا کے لیے حل، تو کے لیے انتا، مسلم کے لیے مسلم، تو کیا تو مسلم ہے اس کی عربی بنائیں گے حل انتا مسلم، حل انتا مسلم، ہاں میں مسلم ہوں، ہاں کے لیے نعم، میں کے لیے انا، مسلم کے لیے مسلم، ہاں میں مسلم ہوں اس کی عربی ہوگی نعم انا مسلم، نعم انا مسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد کیونکہ نام ہے اس لیے محمد ہی استعمال ہوگا، کون کے لیے من استعمال ہوتا ہے، اور آپ یہ بات ذہن نشی رکھ لیں کہ جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے اس کو جملے کے شروع میں لاتے ہیں، کیونکہ من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، من کا معنی ہے کون، تو کون کے ذریعے سے، من کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو پہلے لائیں گے اور کہیں گے من محمد، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے، من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تو محمد کے لیے کیونکہ نام ہے وہی استعمال ہوگا، رسول ہیں اس کے لیے رسول استعمال ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اس کی عربی بنائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، اسلام کیا ہے؟ کیا کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، اسلام کے لیے اسلام، تو اسلام کیا ہے اس کی عربی بنائیں گے مل اسلام، کیونکہ ماں کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے اس لیے اس کو پہلے لائیں گے اور کہیں گے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام دین ہے، اسلام کے لیے اسلام، دین کے لیے دین استعمال ہوتا ہے، تو اسلام دین ہے اس کی عربی ہوگی الاسلام دین، الاسلام دین، سلام واجب ہے، سلام کے لیے سلام استعمال ہوتا ہے، واجب کے لیے واجب استعمال ہوتا ہے، سلام واجب ہے، السلام واجب، السلام واجب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا، ورنہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا۔